الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور دنیا میں بھیجا کہ میں اس بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ سکوں کہ یہ کیا کر سکے، کہ میں نے اس کو علم بھی دیا، عقل بھی دی اور شعور بھی دیا۔ اب میں نے اس کو کچھ قوت دے دی کہ یہ سمجھ سکے اور اپنی زندگی گزار سکے، تو اب میں نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے کہ میں دیکھوں کہ اگر یہ میری بندگی کرے تو یہ کتنا اس کا رخ ہو میری بندگی کی طرف سے، اور اگر میری نافرمانی کرے تو کتنا ڈوب سکے میری نافرمانی میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسان کے اندر پیدا کیا، علم کو، شعور کو، عقل کو انسان کے اندر پیدا کیا اور انسان کو بھیج دیا۔ اب انسان کو جب بھیجا تو اس انسان کے ختم ہونے کی بھی ایک ڈیٹ بنائی، ایکسپائری ڈیٹ بنائی، ایک دن دنیا بھی ختم، انسان بھی ختم۔ اب اس دارالامتحان میں جب ہم نے تمہیں بھیجا تو اب اس چیز کا ہوگا حساب۔ تو جب وہ دن آئے گا تو وہ دن ہمیں کہیں مقرر نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی ہیں، لیکن وہ دن مقرر نہیں بتایا کہ اس دن، اس صدی، اس سال قیامت آئے گی۔ دن ہمیں صرف مطلب کہ دن سے مراد کوئی وقت، کوئی ڈیٹ مقرر نہیں کی۔ دن تو جمعے کے دن آئے گی، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا لی ہیں کہ اس سال آئے گی، اس صدی میں آئے گی، محرم میں آئے گی، 10 محرم میں آئے گی، عصر کے وقت آئے گی۔ یہ سب بالکل غلط ہے۔ بس اتنا ہے کہ جمعے کے دن آئے گی۔ اور قیامت کی سب سے بڑی 4 نشانی جن کو وقت کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو ہم آج کے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے، اسی سے ہماری سفر کی گاڑی چلے گی اس موضوع پہ، اور جا کے اختتام پہنچے گی روز محشر تک کہ امام مہدی کا نزول ہوگا، کہ امام مہدی کے نزول سے پہلے کہ مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کو ان کافروں نے، یہودیوں نے خاص طور پر، ان یہودیوں نے مصیبتوں کے اندر جھنجھوڑ دیا ہوگا۔ مسلمان ہر طریقے سے پریشان ہوگا، نہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا پائے گا اور نہ اپنے ساتھی کے لیے آواز اٹھا پائے گا، جس طرح کہ آج فلسطین اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم مسلمان آج کچھ نہیں کر پا رہے، سب طاقت یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہمیں نچا رہے ہیں وہ۔ آج ہم نے کیا کیا؟ کچھ کرا بھی نہیں ہے۔ بس ایک بائیکاٹ کی شروعات تھا، اس میں بھی حتیٰ کہ خود کے اپنے مسلمان خلاف ہو گئے۔ کیوں خلاف ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ حتیٰ کہ اللہ نے عقل، شعور، علم دے دیا لیکن سمجھ نہیں آئی۔ خیر، مسلمانوں کو ہر طرح سے گھیر لیا ہوگا، مصیبتوں میں محاصرہ کر لیا ہوگا مسلمانوں کہ مسلمان ہر طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف مسلمانوں کو پہنچ رہی ہوگی، لیکن پھر مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری کی طرح لشکر ابھرے گا، اور امام مہدی پھر آئیں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، خلافت قائم ہوگی، اور پھر شدید جنگ ہوگی۔ تھوڑا امام مہدی کا تعارف بھی ہو جائے کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نہ یہ کوئی نبی ہوں گے، نہ ان پر کوئی وحی ہوگی، اور نہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن موضوع کی در حقیقت بات یہ ہے کہ جب ان کی صدارت میں، ان کی مطلب کہ لشکر کے جو بڑا ہوگا وہ یہ ہوں گے، سربراہ، ان کی سربراہیت میں ایسی شدید جنگ ہوگی کہ بہت سے مسلمان بھی مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور بہت سے کافر بھی مارے جائیں گے۔
اور پھر حتیٰ کہ جا کے اہلیہ میں نصب ہو جائیں گے۔ اہلیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہلیہ کہا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بیت المقدس، کچھ مسجد اقصی، بہت سے نام مشہور ہیں کہ اس کی سراؤنڈنگز بھی ہم اس میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اہلیہ کے نام زیادہ جانا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہلیہ میں جا کر لشکر نصب ہو جائے گا، اور پھر دجال کا نزول ہوگا، جو کہ کانا ہوگا، اور جس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف، فے اور را۔ اب یہ دجال ہے کون اور یہ کرے گا کیا؟ سب سے پہلے تو دجال لمبے چوڑے قد کا ہوگا، اس کو سفر میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سیکنڈ میں ادھر ہوگا تو سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کونے میں ہوگا، اور ایک طرف سے اگر وہ بولے گا پوری دنیا میں اس کی آواز پھیلے گی۔ ایسی اللہ نے اس کو اتنی قوت دے دی ہوگی، کچھ وقت کے لیے اس کو اقتدار دے دیا ہوگا۔ لمبا چوڑا قد ہوگا اس کا، اور جب وہ شروع میں آئے گا تو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ ہر فتنے کی کہانی ہے، جو فتنہ پیدا ہوتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، صحیح ہے؟ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب اس کو اقتدار ملے گا، جب وہ اپنی پوری ایک پاور میں آ جائے گا، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ 70,000 فوج ہوگی اس کی، 70,000 جو اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کے اپنی ذاتی 70,000 فوجی اس کے پیچھے ہوگی، یہودیوں کی۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں، 70,000۔ اور اس کے بعد یہ جو تباہی مچائے گا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہ ایک کام نہیں کر سکے گا۔ یہ فصل بچھانی، فصل بچھا دے گا، تمہیں دنیا کے اندر ایک نئی دنیا بنائے گا، مطلب کہ ایک الگ ایسی تمہیں چیز دکھائے گا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، اس کے دماغ وہ سوچ نہیں پائے گا، اس کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی۔ تو لیکن اس کے پاس ایک کام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، باقی وہ ہر کام کر سکے گا، جو کام بولو گے کرے گا۔ مردے کو زندہ کر دے گا کچھ وقت کے لیے، اللہ اس کو طاقت دے گا۔ ایک کام ہے، وہ اپنی کانی آنکھ صحیح نہیں کر پائے گا، کانی آنکھ صحیح نہیں کر پائے گا، باقی ہر کام کرے گا، لیکن تباہی بہت مچائے گا اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد جو کہ اس کا اختتام کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جب فجر کا وقت ہوگا اور یہ یہودی ایلیا میں، مسجد اقصی میں، بیت المقدس کی طرف ایلیا میں جب مسلمانوں کا محاصرہ کرے بیٹھے ہوں گے اور دجال نزول ہوگا، امام مہدی بھی ہوں گے، جب فجر کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پیچھے اقامت باندھی جا چکی ہوگی فجر کی۔ امام مہدی آگے مصلی پر آئے ہوں گے اور فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی اور آپ کا نزول ہوگا، اور پھر امام مہدی آہستہ آہستہ مصلی سے ہٹنا شروع ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ ان کو منع فرمائیں گے اور ان کی امامت میں مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم مقتدی بن کر امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے، نماز فجر۔ اور اس کے بعد جب دجال تک یہ خبر پہنچے گی کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو گیا، تو اس طرف وہ ٹھٹرنے لگے گا، خوف سے اس کا ایک الگ عالم ہو اور بھاگے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ اس کا پیچھے کریں گے، اور باب لد وہاں پہ ان دونوں کا ٹاکرا ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ان کے پاس ایک خنجر ہوگا، ایک بار سے ہی قتل کر دیں گے۔ پھر اسلام دوبارہ پھیلنا شروع ہوگا، اور حتیٰ کہ ہر یہودی اور نصرانیت دنیا سے مٹ جائے گا، حتیٰ کہ پتھر اور ایک درخت بھی گواہ دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور بالکل اس کفر و مشرکوں کا بالکل صفایا ہو جائے گا دنیا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایک خیمے میں اسلام پھیل چکا ہوگا، اسلام کی روشنی ایک ایک خیمے میں جا چکی ہوگی اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ دور امت مسلمہ کا دوسرا سنہرا وقت ہوگا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا،
اور پھر اسلام پھیلے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سربراہی میں۔ پھر 40 سال کی عمر تک عیسیٰ بھی اس دنیا میں رہیں گے اور ان کی شادی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، مسلمان بھی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ پھر میدان حشر اس طرف معاملہ جائے گا، لیکن قیامت کا منظر کوئی مسلمان نہیں دیکھ پائے گا، قیامت کا منظر کوئی مسلمان نہیں دیکھ پائے گا اور نہ کوئی بچہ دیکھ پائے گا۔ بچوں کی پیدائش رک جائے گی، قیامت سے پہلے بچوں کی پیدائش رک جائے گی۔ اب ان نشانیوں سے ایک اور میرے ذہن میں ایک نشانی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی کذبون ثلاثون، کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، 30 کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن 30 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور 3 سے 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اپنے دور میں آ چکے تھے۔ بات آتی ہے خلاصے کی، مین بات، کہ اگر آج ہمارے سامنے کوئی فتنہ آ جائے تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کہ یہ سب نشانیاں تو بتا دی کہ مسلمانوں کا تنگی کا وقت آئے گا جو ابھی بھی چل رہا ہے، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور پھر ایک اور بڑی نشانی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مغرب میں ہی غروب ہوگا، جو آج سائنس نہیں مانتی۔ لیکن یہ جب ہوگا تو اس وقت یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توبہ کا دروازہ بھی بند کر دوں، کہ میں توبہ کا دروازہ ہی بند کر دوں گا، اور سورج مغرب سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوگا، کہ جو آج سائنس اس کا اقرار نہیں کرتی نہ کرے، قرآن نے اسلام نے کہہ دیا کہ یہ سب ہوگا۔ بات آتی ہے ہمارے ماننے یا نہ ماننے کی اور ہمارے مشاہدے کی، کہ ہم نے دین کو سمجھا کس نظریے سے، کہ ہم نے دین کو سمجھا کس نظریے سے، کہ آج ہم کس اسٹیج پر ہیں۔ کسی فتنے کا آج کوئی عام مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو اتنا علم ہے کہ وہ مناظرہ کرے؟ اپنی گزاری ہوئی زندگی کے جتنے اس کے عمل ہیں، جتنا اس پر اسلام فرض ہے، جتنے اس پہ عبادت فرض ہے، کہ اس چیز کی وہ دلائل دے سکتا ہے؟ نہیں، علم حاصل ہی نہیں کیا، دلائل کہاں سے دے گا؟ کہ آج ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔